عشقی الفت از قلم لائبہ خان ایپیسوڈ 38۔ حرین خان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ درویش فارم ہاؤس میں آتا، حرین کو لٹاتا، اس کے چہرے پر کھپتی دیتا کہتا ہے۔ جب حرین ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی ہے، حرین! جب حرین کی آنکھیں کھلتے دیکھ درویش اسے پکارتا ہے کہ حرین جو پوری آنکھیں کھول رہی تھی، اس کی آواز میں کی جانب دیکھتی پوری آنکھیں کھولتی ہے۔ آپ میں یہاں کیسے آئی؟ حرین اپنے سر پر ہاتھ رکھتی سوچتے ہوئے بولتی ہے۔ جب اسے درویش کا گولی چلانا یاد آتا ہے، وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی ہے۔ آپ نے مارا اس آدمی کو؟ حرین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ کپ کپاتی درویش کے سامنے اپنا ہاتھ آگے کرتی کہتی ہے، تم یہ سب نہیں سوچو، آرام کرو بس۔ درویش آج حرین سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حرین کے کمفرٹر کو صحیح کرتا کہتا ہے، نہیں، مجھے ایک خونی انسان کے ساتھ نہیں رہنا جو کہ خون کر دے۔ حرین غصے سے اس پر چیختی اٹھتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے حرین خان؟ درویش حرین کو اٹھتے دیکھ اسے بیڈ سے ٹیک لگائے اس کے چہرے پر دھارتا ہے کہ وہ کپ کپا جاتی ہے۔ تم نے مجھے اپنے شوہر کو خونی کہا؟ درویش اس کی بات پر سرخ ہوئی آنکھیں حرین کی گرین آنکھوں میں گاڑتا کہتا ہے، کہاں کے شوہر ہیں آپ، جب آپ کو میرا ہوش نہیں؟ اگر کچھ دیر اور ابھی حرین آنکھوں سے آنسو نکالتے روتے ہوئے آگے کے الفاظ نکالتی، جب درویش اس کے لب اپنی انگلی رکھتا، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹچ کرتا آنکھیں بند کرتا ہے۔ حرین اس کی حرکت پر کچھ ریسپانس نہیں دیتی۔ آج اس کے دل میں اس شخص کے لیے وہ چیز نہیں تھی، اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بتائیں نا، اگر کچھ دیر ہو جاتی آپ کا کیا جاتا؟ آپ تو اپنی گرل فرینڈ کو اپنی بیوی بنا لیتے نا، جس کی وجہ سے آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اتنے دنوں کا غصہ آج حرین نے درویش کے ہاتھ پیچھے کرنے پر نکالا کہ درویش حرین کے منہ سے ایسی بے تکی بات سنتا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حرین روتی ہوئے اسے دیکھتی کہتی ہے۔ حرین کی آنکھوں میں کیا کچھ درویش کو نظر نہیں آیا؟ دھوکہ، ٹوٹنا، اطمینان، کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ؟ درویش حرین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا کہتا ہے،
میں کچھ نہیں کہہ رہی، نہ میں نے آگے کچھ کہنا ہے، مجھے آرام کرنا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جا سکتے ہیں۔ اب حورین درویش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھتی ہے۔ جب درویش اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا، غصے سے حورین کا ہاتھ پکڑتا، اسے جھٹکا دیے اپنے قریب بلاتا ہے کہ حورین درویش کے سینے سے جا لگتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب حورین درویش کی حرکت پر آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھتی ہے۔ حورین خان: کچھ زیادہ غصہ نہیں آ رہا؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ گی؟ درویش حورین کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے غصے سے گڑاتا ہے کہ حورین اس کے ایسے لہجے سے کہنے پر تھوک نکلتی ہے۔ درویش اور حورین بیٹی کہاں ہیں؟ رات کے وقت سب ڈائننگ ٹیبل میں موجود تھے جب داجی نے حازم کے اوپر نظریں کرتے پوچھا۔ وہ داجی لالا اور بھابھی فارم ہاؤس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا وہ کل صبح آ جائیں گے۔ حازم حورین کو دیکھتا ہے۔ حازم کو خود کے اوپر دیکھتے دیکھ نورین اپنی پلیٹ پر نظریں کرتی ہے کہ حازم اس کے انداز میں دانت پیستا داجی کو بتاتا ہے، ارے وہ لوگ فارم ہاؤس تم سب تو گھومنے گئے تھے نا؟ زویا خان حازم کی بات پر کہتی ہیں کہ مورے جی مورے، پر کیا پر؟ حازم کو کچھ بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ پر کر رہا ہوتا ہے جب زویا خان اس سے پوچھتی ہے، پر لالا نے بھابھی کو بولا کہ آج نکل ہی گئے ہیں تو ان کا فارم ہاؤس ہی دیکھ لیں، تو وہ لوگ گھومنے کے بعد وہاں چلے گئے تھے۔ زویا خان کی بات پر زمر اپنے دماغ میں آئیڈیا لاتی بولتی ہے کہ نورین اور حازم دونوں ہی زمر کی جانب دیکھتے ہیں، جبکہ زمر زویا خان کو بتاتی مسکراتی ہوئی ان دونوں کو اپنی جانب دیکھتے دیکھتی ہے، جبکہ وہ دونوں اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زمر جلدی سے ان دونوں سے نظریں ہٹاتی پلیٹ میں دیکھتی ہے، مجھے تو اس لڑکی کا پہلے ہی پتا تھا، اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ حازم زمر کو دیکھتا دل میں دانت پیستا کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب سب کھانا کھا کر اپنے اپنے روم میں سونے جاتے ہیں، ارے واہ زمر، تمہارے پاس تو بہانے موجود ہوتے ہیں۔ نورین اور زمر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ نورین زمر پر ہاتھ
مارتی کہتی ہے، وہ کیا ہے نا دیدا، جس کے اتنے خڑوس سر ہوں اسے بہانے تیار رکھنے پڑتے ہیں۔ زمر حازم کو اپنے ذہن میں لیتی کہتی ہے، نورین اس کی بات پر اسے گھورتی مسکراتی ہے، جبکہ حازم جو نورین کو کچھ بتانے آ رہا تھا، زمر کے منہ سے اپنے لیے تبصرہ سنتے اسے گھورتے ہوئے ان کو آواز دیتا ہے کہ نورین اور زمر آنکھیں کھولے پیچھے مڑتی ہیں۔ جی 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 لالا۔ نورین حازم کو زمر کو گھورتے دیکھ ایک لمحے کے لیے کپ کپاتی کہتی ہے، جبکہ زمر حازم کی اپنے اوپر سخت آنکھوں کی تپش محسوس کرتی نظریں نیچے کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ان خڑوس، میرا مطلب سر نے ان سن لیے۔ سمر اپنے دل میں کہتی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی، پھر خڑوس بولتی ہے کہ خود ہی جلدی سے صحیح کرتی ہے جیسے حازم سن رہا ہو، جبکہ نورین حازم کے چہرے سے ایسے ہی لگتا ہے جس نے زمر اور بھابھی کو کڈنیپ کیا تھا وہ مر چکا ہے۔ اب حازم زمر سے اپنی نظریں ہٹاتا نورین کو دیکھتا کہتا ہے کہ حازم کی بات پر زمر اور نورین کی آنکھیں پھیلتی ہیں۔ زمر اپنی آنکھیں اوپر کرتی پھٹی ہوئی آنکھوں سے حازم کو دیکھتی ہے تو نورین زمر کے سامنے کچھ سوال نہیں کرتی۔ اسے پتہ ہوتا ہے یہ کام کوئی اور نہیں اسی کے لالا نے کیا ہے، مطلب اب وہ مر گیا ہے تو اب مجھے پھر سے اپنے گھر جانا ہوگا، ان سب کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر۔ اپنے نظروں کو پھاڑے زمر حازم کو دیکھتی دل میں سوچتی ہے، لڑکی تمہیں کیا ہوا؟ حازم زمر کی آنکھیں پھاڑے خود کو گھورتے دیکھ پوچھتا ہے کہ وہ ہڑبڑاتی نفی میں سر ہلاتی ہے، کچھ نہیں دیدا، میں سونے جا رہی ہوں۔ زمر کپ کپاتی نورین کو بولتی حازم کو ایک نظر دیکھتی اپنے روم کی جانب بڑھتی ہے۔ شکر ہے لالا اس بیچاری کی زندگی سے وہ درندہ ختم ہوا۔ نورین زمر کو جاتے دیکھ حازم کو کہتی ہے، جس کی بات پر حازم ہاں میں سر ہلاتا زمر کی پیٹھ دیکھتا ہے۔ ویسے لالا مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ کیسے اس نے زمر کو دیکھا، مگر مجھے یہ نہیں پتہ آپ اس تک کیسے پہنچے، آپ اس سب میں کیسے آئے؟ نورین آج اپنے دل کی بات پوچھ گئی۔ نورین کو اتنا تو پتہ تھا زمر کے والد اسے بچاتے بچاتے اس دنیا سے چلے گئے، اسے مارنے والے حشام زہرانی ہی تھا، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا لالا ان سب میں کیسے آیا۔ نورین کی بات سنتے حازم نورین کو دیکھتا مسکراتا ہے۔ پھر کبھی بتاؤں گا گڑیا، ابھی جاؤ سو جاؤ۔ حازم نورین کے سر پر ہاتھ رکھتا
کہتا ہے، جبکہ نورین کے سوال سے حازم کی آنکھوں میں اس رات کا قصہ لہرایا تھا جو نورین سمجھ نہیں پائی کہ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ میں ان سب میں پہلے ہی موجود تھا۔ نورین کے جاتے ہی حازم اپنے چہرے پر عجیب مسکراہٹ لیے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھتا ہے، السلام علیکم شہریار، کیسے ہو تم لوگ؟ حیدر خان کسی کام کے چکر میں 2 دن کے لیے حویلی سے باہر گئے تھے اور آج ہی حویلی آئے تو انہیں مہک کی بہت یاد آ رہی تھی کہ وہ شہریار کو فون لگاتے ہیں، جب کہ شہریار شام مہک کو تیار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام جی چاچو، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ میری مہک گڑیا کیسی ہے؟ شہریار کی بات پر حیدر خان جواب دیتے مہک کا پوچھ گئے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے چاچو، اور یہی میرے سامنے بیٹھی باتیں سن رہی ہے۔ شہریار مہک کو دیکھتا ہے جو آنکھیں مٹکائے اس کی بات سن رہی ہوتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، اچھا میری بات تو کراؤ۔ اس سے حیدر خان مسکراتے شہریار شاہ کو کہتے ہیں کہ ضرور، یہ لو بابا جانی ہے۔ شہریار مہک کے کان میں فون لگاتا کہتا ہے کہ مہک اپنے بابا جانی کا نام سنتی چہکتی ہے۔ ہیلو بابا جانی، مہک چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لیے ہاتھ ہلاتی کہتی ہے، جیسے حیدر خان اس کے سامنے ہی موجود ہو، جبکہ شہریار مہک کی حرکت پر مسکراتا ہے۔ ارے میرا بچہ، میری گڑیا کیسی ہے؟ بابا کی یاد نہیں آتی؟ حسین خان اپنی بیٹی کو خوش دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہتے ہیں، بابا جانی بہت زیادہ آتی ہے اور میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے روز ملنے آئیں گے اور اتنے دن ہو گئے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ مہک جو پہلے خوش ہو کر اتنے دنوں بعد اپنے سے بات کر رہی تھی، ان کی یاد آتے ہی وہ ان کی بات یاد کرتی منہ بناتے کہتی ہے کہ سردار شہریار شاہ تو اپنی چھوٹی سی لٹل پرنسس کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیسے 2 منٹ میں اس نے منہ بنایا۔ ارے میرا بچہ، بابا کو یاد تھا مگر بابا کو کچھ کام تھا تو اسی کام کے چکر میں نہیں آیا۔
اب آؤں گا لازمی، معاف کر دو۔ حیدر خان جلدی اپنے سے دور ناراض ہوئی بیٹی کا سنتے جلدی سے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اوکے، آئندہ نہیں ہو، آپ مجھ سے ملنے آیا کریں گے۔ مہک حیدر خان کی بات مسکراتے ہوئے فوری فالی بناتے کہتی ہے کہ شہریار اس کی حرکت کو دیکھتے اپنی آنکھوں میں اس کے لیے پیار لیے اسے اپنے بابا سے بات کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد شہریار بات کرتا ہے۔ چاچو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا اور گڑیا کا خیال رکھنا۔ شہریار کے کہنے پر حیدر خان اس کو خدا حافظ کی کلمات دیتا کال کاٹتا ہے۔ جی بتائیں ذرا لٹل پرنسس، بابا جانی سے بات ہو گئی؟ ایسے ہی بات اپنے سامنے کھڑے شخص سے بھی کر لیا کریں۔ شہریار مہک کی ناک پکڑتا اسے سنگار میز سے نیچے اتارتا کہتا ہے، شاہ آپ سے بھی تو میں بات کرتی ہوں نا، تو کل کیوں نہیں کی تھی؟ آپ کا شاہ ایسے اداسی سے سو گیا تھا۔ مہک کی بات پر شہریار منہ بناتا کہتا ہے کہ مہک زبان دانتوں تلے دباتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اف اللہ شاہ، یہ سوال میں جب سے اٹھی ہوں تب سے لے کر اب تک آپ کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں۔ مہک شہریار کے سوال پر ناک میں غصہ لیے آنکھیں چھوٹی کیے کہتی ہے کہ شہریار تو اپنی چھوٹی سی بیوی کا غصہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہائے میں قربان لٹل پرنسس، آپ کا یہ اتنا کیوٹ سا غصہ آپ کے شاہ کہیں کا نہیں رہے گا اور کچھ سالوں میں۔ شہریار مہک کے غصے سے ہوئے ایکسپریشن کو دیکھتا دل میں ہاتھ رکھتا کہتا ہے۔ مہک نظریں نیچے کرتی ہے، چلے نا شاہ، چلے نا شاہ۔ اب نیچے شہریار کو اپنے جانب ہی گھورتے دیکھتے وہ نروس ہوتی کہتی ہے، ویسے تو لٹل پرنسس میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کے پاس جانے کا، صرف آپ کو ہی دیکھتا رہوں، مگر جب آپ ضد کر رہی ہیں تو چل لیتا ہوں نیچے۔ شہریار مہک کی بات پر کہتا ہے کہ وہ دونوں نیچے جاتے ہیں۔ وہ لوگ تقریباً دن کے 2 بجے نیچے آئے تھے۔ شہریار نے کمرے میں ہی اسے ناشتہ کرا دیا تھا، ابھی وہ دن میں نیچے جا رہے تھے۔ مہک کو آرام کرا کر کیسی ہے میری بیٹی کی طبیعت؟ نیچے آتے ہی صوفے میں بیٹھے داجی پوچھتے ہیں کہ مہک ان کے پاس جاتی مسکراتی ہے، جی داجی اب صحیح ہے۔ اچھا جی، بھوک تو نہیں لگ رہی میری ناتن کو؟ داجی اس کے سر پر پیار کرتے بولتے ہیں، نہیں کھا لیا تھا۔ مہک داجی کے بات پر کہتی ہے، مہرو پیپر کب ہے تمہارے؟ شہریار مہرو کو ایک کونے میں ناول کی بک لیے بیٹھے دیکھ بیٹی ہوتی ہے۔ شہریار اس سے پوچھتا ہے کہ وہ
اچھلتی اپنے ناول رکھتی سیدھی ہوتی ہے جب وہاں زمان شاہ پہنچتا ہے۔ وہ لالا 3 دن بعد مہرو زمان کو دیکھتی، نظریں نیچے کرتی کہتی ہے، تو پڑھائی اچھی سی کی ہے نا زمان سر سے؟ شہریار شوق لہجے میں زمان کو دیکھتا کہتا ہے جو مہرو کو گور رہا ہوتا ہے۔ شہریار کے کہنے پر زمان شہریار کو دیکھتا منہ بناتا ہے۔ کیا لالا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کے سامنے میزنی شکل بنائے بیٹھی ہے اس کو کہہ دیں یہ آرام سے سب نہ یاد کر لیا کرے، کچھ نہیں یاد ہوتا اس لڑکی کو۔ زمان سنجیدگی چہرے پر شہریار کو دیکھتا ہے جس پر مہرو منہ بناتی ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، ہماری گڑیا پڑھ لے گی، یاد بھی کر لے گی، تم اپنا ٹیچر پن تھوڑا کم ہی رکھو۔ شہریار زمان کو گھورتا کہتا ہے کہ اس کی بات پر مہرو مسکراتی ہے، مسکراتی اپنی ہنسی ضبط کرتی ہے، مگر زمان مہرو کے مسکراتے چہرے کو دیکھ لیتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں، بہت بدتمیزی نکل رہی ہے۔ زمان مہرو کے چہرے کو دیکھتا دل میں کہتا باہر کو نکل جاتا ہے۔ آپ کا یہ قصور کہ آپ نے مجھ سے شادی کی، یہ قصور ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور ہی پسند تھی تو آپ آپ کا یہ قصور نہیں کہ آپ نے مجھ سے شادی کی، یہ قصور ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور ہی پسند تھی تو آپ بولیں میری زندگی کیوں خراب کی؟ حورین درویش کے غصے والے کہنے کو دیکھتی اس پر برستی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ درویش کو تو حورین کی بات سر کے پر سے جا رہی تھی۔ جی ہاں، میرا دماغ بالکل صحیح ہے، شاید آپ کا نہیں صحیح۔ اور چھوڑیں مجھے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں کل اپنی حویلی جاؤں گی بس۔ حورین روتی ہوئی اس سے اپنا آپ چھڑواتی کہتی ہے کہ درویش اس کی بات پر دماغ اس کی بات پر دماغ گھومتا ہے۔ حورین شاہ نہیں حورین خان ہو، آئی سمجھ؟ اور تم مجھ سے دور جانے کا تب تک نہیں سوچ سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ درویش اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا کہتا ہے کہ درویش کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھتی حورین کچھ نہیں کہتی ہے۔ اور میں کسی سے کوئی پیار نہیں کرتا، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی نہیں تھی، یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ درویش حورین سے پیچھے ہٹتا، ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہتا ہے کہ حورین کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ
حورین روتے ہی بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، جبکہ آج درویش اس قدر غصے میں تھا کہ آج کچھ بھی کر دے، مگر اس نے حورین کے سامنے اپنے غصے کو قابو پایا۔ جاری ہے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اچھے اچھے کامنٹس کر کے بتایا کریں، میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ اتنے ایک ایک ورڈس کے کامنٹس دیکھ کر میرا بالکل دل نہیں کرتا آگے کا لکھنے کا، سیریسلی۔ آپ لوگ بہت زیادہ اچھے کامنٹس کیا کریں تاکہ میں ریگولر بھی ہوں۔ ان کامنٹس کی وجہ سے میں ریگولر نہیں ہو رہی۔ اور جو بیچ میں اتنی پیاری کیوٹیز تھی جنہوں نے میرا اتنا زیادہ مجھے موٹیویشن دیا، وہ کہاں ہیں؟ وہ جلدی سے آ جائیں، کیونکہ میں بھی اب ہو گئی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اچھے اچھے کامنٹس کر کے مجھے بتایا کریں اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، کیسی جا رہی ہے۔ اور ٹائپنگ میں غلطی ہو تو معذرت، اور میری وائس کو اگنور کریے گا جیسی بھی ہوئی۔ بس آپ لوگ اپنی ریٹ کریے گا اور دل سے کمنٹ کریے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔